بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص سے کیوں حیا نہ کروں جس سے ملائکہ بھی حیا کرتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2401۔ خلیفہ سوم امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا تعلق بنو امیہ سے تھا۔ وہ قریشی تھے۔ ان کا لقب ذوالنورین اور کنیت ابو عبداللہ تھی۔ نہایت خوبصورت تھے، گوری رنگت اور قد درمیانہ تھا۔ داڑھی بڑی تھی، سر کے بال بھی لمبے تھے، شرم و حیا کے پیکر تھے، نہایت اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ ان کی والدہ کا نام اروی، نانی کا نام ام حکیم البیضہ بنت عبد المطلب تھا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سگی پھوپھی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ کی جڑواں بہن تھی۔ اس طرح سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سگی پھوپھی کے نواسے تھے۔ ان کی ولادت 576 عیسوی کو طائف میں ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمر میں 6 سال چھوٹے تھے۔ ان کے والد عفان بن ابی العاص بن امیہ مکہ کے معروف اور دولت مند تاجر تھے۔ تجارت کے لیے مکہ سے باہر گئے ہوئے تھے کہ راستے ہی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے وافر مقدار میں دولت چھوڑی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا شمار ان چند لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے زمانہ جاہلیت ہی میں لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ شرافت ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ زمانہ جاہلیت میں بھی زنا کے مرتکب نہ ہوئے، نہ کبھی شراب کو ہاتھ لگایا۔ اتنے حیادار تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، میری امت میں سب سے زیادہ حیادار شخص عثمان بن عفان ہیں۔ دیگر معززین قریش کی طرح انہوں نے بھی تجارت کو بطور پیشہ اختیار کیا۔ اپنی صداقت، دیانت، امانت اور راست بازی کی بدولت تجارت میں غیر معمولی کامیابی حاصل کی۔ مکے کے معاشرے میں ایک ممتاز اور دولت مند تاجر کی حیثیت سے مشہور و معروف ہوئے اور غنی کے لقب سے پکارے جانے لگے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گہرے دوست تھے۔ انہی کی تحریک پر اسلام قبول کیا۔ اسلام لانے والوں میں ان کا نمبر 4 تھا۔ ان سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہم اسلام لا چکے تھے۔ اسلام قبول کیا تو دیگر مسلمانوں کی طرح ان کو بھی اعدائے اسلام کی ایذا رسانی کا شکار ہونا پڑا۔ ان کے چچا حکم بن ابی العاص نے ان کو رسیوں سے جکڑ دیا اور کہنے لگا، کیا تم اس نئے دین کو اپنے باپ دادا کے دین پر ترجیح دیتے ہو؟ اللہ کی قسم، میں تمہیں اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تم اس دین کو چھوڑ نہیں دیتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جواب ایک صاحب عزیمت شخص کا جواب تھا۔ فرمایا، چچا تم جو چاہو کر گزرو، اللہ کی قسم میں کبھی اس دین کو چھوڑنے والا نہیں۔ ان کا چچا ان پر مسلسل ظلم اور زیادتی کرتا رہا، مگر ان کے پائے استقلال میں کبھی لغزش نہ آئی۔ وہ اسلام پر ثابت قدم رہے۔ چچا نے جب دیکھا کہ یہ ماننے والا نہیں تو بالآخر اس نے آپ کا راستہ چھوڑ دیا۔ قافلہ توحید کے شہ سواروں میں بتدریج اضافہ ہوتا چلا گیا۔ قریش کا غصہ بھی بڑھتا چلا گیا۔ ان کے ظلم و زیادتی میں بھی مسلسل اضافہ ہوتا گیا۔ جب رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے ساتھیوں کا جینا دو بھر کر دیا گیا ہے تو آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ہجرت کی اجازت دے دی۔ اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑنے والے اس پہلے گروہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور ان کی اہلیہ محترمہ سیدہ رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل تھیں۔ بیٹیوں سے محبت فطری تقاضا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بیٹی اور داماد کے وطن چھوڑنے کے بعد ان کے حالات کے بارے میں کوئی اطلاع نہ تھی۔ ایک دن حبشہ سے ایک قریشی عورت آئی۔ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ میں نے آپ کی بیٹی اور داماد کو دیکھا ہے۔ دریافت فرمایا، کس حال میں دیکھا ہے؟ اس نے بتایا، میں نے دیکھا آپ کی بیٹی گدھے پر سوار تھیں اور ان کا خاوند اس کی رسی پکڑے ہوئے تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سن کر بے حد خوشی ہوئی۔ ارشاد فرمایا، اللہ ان دونوں کی حفاظت فرمائے۔ عثمان لوط علیہ السلام کے بعد پہلے شخص ہیں
جنہوں نے اپنی اہلیہ کے ساتھ ہجرت کی ہے، اور ایک دوسری روایت کے مطابق وہ دونوں لوط اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد پہلے ہیں جنہوں نے ہجرت کی۔ اس طرح 6000 سال کے بعد ایمان کو بچانے کی خاطر سب سے پہلے جس نے سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے ہجرت کی وہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تھے۔ کچھ عرصہ بعد قریش نے ایک افواہ اڑا دی کہ قریش کا رویہ پہلے سے بہت بہتر ہو گیا ہے، چنانچہ مسلمانوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے مکہ کی جانب سفر کی تیاری شروع کر دی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور ان کی اہلیہ بھی اس قافلے میں شامل تھے۔ یہاں آ کر معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط تھی، بلکہ اس کے برعکس ان کے ظلم و ستم میں مزید اضافہ ہو چکا ہے، تو وہ دوبارہ حبشہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حبشہ میں پھر کچھ مدت گزارنے کے بعد سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اہلیہ سمیت مکہ واپس آ گئے۔ اس دوران مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی اجازت مل چکی تھی، چنانچہ آپ نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ مدینہ طیبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے بھائی اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ سے ان کا رشتہ مواخات قائم کیا۔ یہ وقت بہت تنگی کا تھا، مسلمان اپنا سب کچھ لٹا کر صرف ایمان بچا کر مدینہ آ گئے تھے۔ مسلمانوں کے پینے کے لیے پانی کا مسئلہ بن گیا، کیونکہ وہاں کے میٹھے پانی کے واحد کنویں بر روما کا مالک بنو غفار کا ایک آدمی تھا۔ وہ بہت مہنگا پانی فروخت کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے لیے جنت کی بشارت دی جو بر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 35,000 درہم میں وہ کنواں خرید لیا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بڑے مالدار تاجر تھے، مگر اس کے ساتھ ساتھ حد درجہ فیاض اور سخی بھی تھے۔ ان کا مال مسلمانوں کی فلاح و بہبود میں استعمال ہوتا تھا، غزوات کے موقع پر دل کھول کر خرچ کرتے تھے۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مسجد نبوی کی توسیع کی ضرورت پیش آئی تو انہوں نے مسجد کے قریب واقع زمین کا ایک ٹکڑا خرید کر وقف کر دیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر انہوں نے بے حد فیاضی سے کام لیا۔ اس غزوہ کو جیش العسرہ کے نام سے پکارا گیا۔ گرمی کا موسم، پکی ہوئی فصلیں، دور دراز کا سفر اور اس وقت کی سب سے بڑی قوت رومن امپائر کے ساتھ مقابلہ۔ اس تناظر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو ترغیب دی کہ اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ مال خرچ کریں۔ ان کو خوشخبری سنائی، جو ان مجاہدین کو سامان رسد مہیا کرے گا اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ملک شام کے لیے ایک قافلہ تیار کیا تھا جس میں 200 اونٹ پالانوں اور کجاووں سمیت شامل تھے اور 200 اوقیہ تقریباً 29.5 کلو چاندی تھی۔ آپ نے یہ سب مال مجاہدین کے لیے صدقہ کر دیا۔ اس کے بعد پھر 100 اونٹ مع پلانوں اور کجاووں کے صدقہ کیا۔ اس کے بعد 1000 دینار تقریباً 5 کلو سونے کے سکے لے آئے اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش مبارک میں ڈال دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں الٹتے جاتے اور فرماتے جاتے، آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کریں انہیں کوئی نقصان نہ ہوگا۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پھر صدقہ کیا یہاں تک کہ ان کے صدقے کی مقدار نقدی کے علاوہ 930 اونٹ اور 70 گھوڑوں تک جا پہنچی۔ یہی وہ مقام ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنے ممبر پر کھڑے ہو کر متعدد بار جنت کی بشارت سنائی۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جس شخصیت نے غزوہ تبوک کے موقع پر اس قدر دل کھول کر خرچ کیا وہ دیگر مواقع پر کیا کچھ خرچ کرتے ہوں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اللہ کی رضا کے لیے ہر جمعہ کو ایک غلام آزاد کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ ان کو مسجد کے باہر ملے، کہنے لگے کہ مجھے جو 50,000 درہم آپ کو ادا کرنے ہیں وہ میرے پاس موجود ہیں، کسی کو بھیج دیں جو آ کر مجھ سے لے لے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہنے لگے، میں نے آپ میں مروت کی خوبی کی وجہ سے یہ آپ کو بخش دیے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کے لیے روانہ ہونے لگے تو اس وقت حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ شدید بیمار تھیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
تم اپنی اہلیہ کی تیمارداری کے لیے مدینہ ہی میں رک جاؤ، تمہیں جنگ میں شریک لوگوں کے برابر اجر اور مال غنیمت کا حصہ ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا نام بدری صحابہ میں شامل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بدر کا مال غنیمت تقسیم کیا تو اس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی حصہ عطا فرمایا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہمیں بدر کی فتح کی خوشخبری اس وقت ملی جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کو دفنا کر قبر پر مٹی ڈال چکے تھے۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی شادی عثمان رضی اللہ عنہ سے کر دی۔ روایات کے مطابق یہ نکاح منشائے الہی کے عین مطابق تھا۔ شعبان 9 ہجری میں سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی وفات پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میری تیسری بیٹی ہوتی تو میں اسے بھی عثمان سے بیاہ دیتا۔ کسی بھی نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے ایک آدمی کے نکاح میں نہیں آئیں، صرف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہی کے نکاح میں آئی ہیں، اور یہ سعادت ان سے پہلے کسی کو حاصل نہیں ہوئی، اسی لیے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ شام سے ان کا 100 اونٹوں کا غلے سے لدا ہوا قافلہ آیا۔ مدینہ طیبہ میں ان دنوں غلے کی شدید ضرورت تھی۔ تجار مدینہ کو علم ہوا تو بھاگتے ہوئے ان کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، ہم آپ کو بھاری منافع دیتے ہیں، یہ غلہ ہمارے ہاتھ بیچ دیں۔ انہوں نے سوال کیا، کتنا منافع دو گے؟ جواب ملا، 2 گنا۔ فرمانے لگے، بس اتنا ہی یا اس سے زیادہ بھی دے سکتے ہو؟ کہنے لگے، 3 گنا۔ فرمایا، بس اتنا ہی یا اس سے زیادہ بھی دے سکتے ہو؟ تجار کو اس کی توقع نہ تھی۔ تھوڑی دیر بعد فرمانے لگے، میں یہ غلہ اس کے ہاتھ فروخت کروں گا جو مجھے 10 گنا زیادہ منافع دے گا۔ تاجروں نے معذرت کر لی اور کہا، یہ تو ناممکن ہے، بھلا اتنا منافع کون دے سکتا ہے؟ انہوں نے تمام غلہ صدقہ کر دیا اور کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے اس کا 10 گنا ملے گا۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، آج کی قسط حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیریز کی پہلی قسط تھی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس کا بقیہ حصہ آپ اس کی اگلی قسط میں ملاحظہ فرمائیں گے۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔